الحمد لله الذي هدانا بفضله العميم إلى الدين القويم أرسل رسلا ذوي التكريم ختمهم بالنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المجد والتعظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بس حضرت گرامی قدر صدر محترم مجلس تحفظ ختم نبوت و مجلس احرار، اللہ تبارک و تعالی آپ کے درجات کو بھی بلند فرمائے اور کہ فیوزات اور برکات سے دنیا کو مستفیض فرمائے. مولانا حافظ کفیل شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج پر متمکن افراد، میرے بزرگان اور میرے دوست اور برخورداران، ان سب کو اور آپ تمام عشاقان ختم نبوت کو اس فقیر کی طرف سے خیر مقدم کرتا ہوں. اللہ اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس فقیر کو بلایا، عزت بخشی اور کچھ وقت دیا، کچھ آپ کی سمع خراشی کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مفید بات نکلوا دے جس سے مجھے میری بھی آخرت سنور جائے اور آپ کی بھی آخرت سنور جائے. میں نے ایک قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھی ہے، اسی سے متعلق کچھ باتیں اگر اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالیں گے تو میں عرض کروں گا. پہلی بات یہ سمجھیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بھول نہیں گئے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ کی نظر میں ہے، نگاہ میں ہے، اور اس نے ہماری تربیت کا پورا سامان کیا ہے اور ہماری نگرانی کی ہے. ہماری اس کے ساتھ کچھ نسبتیں، ایک نسبت جو سب سے پہلے آتی ہے کہ وہ خلق کی نسبت ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. اس اعتبار سے ہم اس کی مخلوق ہیں اور وہ ہمارا خالق ہے. اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. اسی طرح پھر پیدا کرنے کے بعد ہمیں روزی دی تو اللہ ہمارا رازق ہے اور ہم اس کے مرزوق ہیں. اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے مملوک ہیں. اللہ ہمارا حاکم ہے، ہم اس کے محکوم ہیں. ان تمام نسبتوں میں نسبت فاعلی اللہ کی طرف جاتی ہے. اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اللہ حاکم، اور مفعول یعنی اس کا فعل ہم پر صادر ہوا کہ ہم مخلوق، ہم مرزوق، ہم مملوک، ہم محکوم اللہ حاضر کیا. لیکن ایک نسبت ہے عبدیت کی، عبدیت کی نسبت ہے، عبد غلامی کی. ہم بندے ہیں، بندگی کی نسبت. اس اعتبار سے اللہ ہمارے معبود ہیں اور ہم عابد ہیں. یہاں پر فاعل ہونے کی کا صیغہ
عابد کے لیے، عبد کے لیے استعمال کیا ہوتا ہے، اور معبود کون ہے؟ اللہ۔ یہ الٹ کے باقی سب معاملوں میں فاعل اللہ، بندہ مفعول، یہاں پر بندہ فاعل اور اللہ مفعول۔ ان نسبتوں کے اس تضاد سے ہمیں ایک علم حاصل، اور وہ یہ علم ہے کہ کام سب ہمارے کس نے کرنے ہیں؟ اللہ نے۔ ہم نے صرف ایک کام کرنا ہے، اس کی بندگی کرنی۔ دلیل اس کی ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیدا نہیں کیا جن اور انسان کو مگر اس ایک کام کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں، میرے آگے جھکیں۔ اور یاد رکھیں بندگی کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ جب تھوڑی سی پہچان ہو، پہچان معرفت ہو، تب آدمی آگے سر جھکاتا ہے، اور یہ معرفت حاصل ہوتی ہے انبیاء کے واسطے سے، یہ انبیاء کے واسطے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہماری عبادت یعنی عابد ہونے کی، جس کا مقصد اللہ نے ہمیں پیدا مقصد تخلیق کے پورا کرنے کے لیے ہم نبوت کے علم کے محتاج ہیں، ہم محتاج ہیں، اور یہ اللہ تعالی نے ازل سے ہی فیصلہ فرمایا تھا۔ تو ایک نسبت اور ہے اس سے بھی اونچی، وہ کیا نسبت ہے؟ وہ ہے نسبت حب، محبت۔ یہ نسبت ایسی ہے کہ دونوں طرف سے کام، دونوں طرف سے برابر ہے، آگ لگی ہوئی ہے۔ یحبہم ویحبونہ، اللہ محبت کرنے والا بھی ہے اور اللہ سے ہم محبت کرنے والے بھی ہیں، ہم محب بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، اور اللہ محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ تو یحببکم اللہ۔ اب ان دونوں نسبتوں کے اعتبار سے میں انشاءاللہ ختم نبوت کی بات کروں گا۔ دیکھیں جو نسبت عبدیت کی ہے، وہ اگر ہماری نسبت صحیح قائم ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ زمین، اس زمین کے وارث بندے بنتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قرآن حکیم نے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ۔ گویا زمین کی وراثت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ میں نے زبور کے اندر لکھ دی ہے یہ بات کہ اس زمین کے وارث میرے بندے ہوں گے جو نیکوکار ہوں گے۔ اور نیکوکار سے کیا مراد؟ بعضوں کو مغالطہ لگا اس اشتباہ سے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے زمین کی وراثت نیکوں کے لیے لکھی ہے، جبکہ اس وقت اگر دنیا میں ہم نظر ڈالتے ہیں تو غالب اکثریت بدکاروں کی ہے اور حکومتیں بھی ان کی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یا تو ہم صالح کا مطلب نہیں سمجھے، یا معاذ اللہ قرآن کی کتابت اللہ نے جو کہا میں لکھ دیے اس میں کوئی فرق آ گیا ہے، تبدیلی ہو، قانون بدل گیا ہے۔ نہیں، بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ یہ وراثت ہے بشرطے کہ شرط موجود ہو، شرط موجود ہو، شرط ہے صالحیت، نیک ہو آدمی۔ جب نیکی کا غلبہ ہو مخلوق میں تو اللہ پھر اس وقت وراثت آپ کی تسلیم فرماتے ہیں۔ یہ عبارت اس قبیل سے ہے جیسے الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدہا اخذ بہا،
حکمت دانائی مومن کی گمشدہ چیز، گمشدہ متاع ہے، جہاں کہیں پالے اس کی ملکیت ہے۔ اسی طریقے سے زمین کے وارث اللہ نے بنائے نیک بندوں کو ہے، لیکن نیک بندے اگر اپنی نیکی کو بھول جائیں اور شر غالب آ جائے، ابلیسی قوتیں غالب آ جائیں، تو وہ شرط فاقد ہونے کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے وہ مشروط فوت ہو جاتا ہے۔ تو شرط جب پوری ہوگی تو وراثت بھی مل جائے گی۔ آپ دیکھ لیجئے افغانستان میں کیا ہوا، ملی وراثت کہ نہیں ملی؟ لیکن سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اللہ نے زبور کا حوالہ دیا ہے، کیوں؟ مصلحت کیا؟ دیکھیں، اللہ نے 3 مناصب عطا فرمائے ہیں بندے کو اس زمین پر بھیجنے کے لیے۔ ایک خلافت کا منصب دیا ہے، اور بنیادی طور پر اسی سے تعارف کرایا ہے فرشتوں کو، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ ایک خلافت کا منصب عطا فرمایا ہے۔ خلافت کے معنی سمجھو، خلافت کا معنی یہ ہے کہ اصلی طاقت، اصلی منبع قوت اپنی طرف سے کسی کو کسی سرزمین میں کسی جگہ کی نمائندگی عطا فرمائے، اس شرط پر کہ وہاں جا کر میرا حکم جاری کرو اور انتظام سپرد کرو، یہ اتھارٹی، یہ طاقت تمہیں دی جاتی ہے اور سب تمہارے ماتحت ہوں گے۔ یہ خلافت ہے، حکم اللہ کا، زمین اللہ کی، بندے کو بھیجا گیا ہدایات دے کر کہ یہ ہدایت وقتاً فوقتاً آئے گی تو تم اس کے مطابق عمل کرو گے، میرا حکم چلاؤ گے تو کوئی فساد نہیں ہوگا۔ خلافت کے معنی کو نہ سمجھتے ہوئے فرشتوں کو اشکال ہوا کہ یہ تو بگاڑ پیدا کرے گا۔ اللہ نے سمجھا کہ ان کی بساط سے، علمی سے باہر ہے یہ بات، اس لیے فرمایا کہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، شٹ اپ۔ اور بندے کو علم بھی دیا اور اس کو استعداد بھی دی، خیر اور شر دونوں کی قوتیں دیں، سمجھایا، پھر اس کو امانت بھی دی، اس نے خود امانت اٹھائی جس میں حقوق کے ادا کرنے کی ذمہ داری تھی، اٹھائی تھی۔ یہ تمام علوم، یہ کام، یہ خلافت کے مناسب تھے، اللہ نے بندے کو دیا۔ ایک بات، دوسرا منصب دیا نبوت۔ نبوت بھی ایک منصب ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا۔ وہ کیوں؟ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب زمین پر اترنے لگے تھے، بندے کو بھیجا تھا، تو یہ شرط دی تھی کہ اما یاتینکم منی ھدی، میری طرف سے اگر کوئی ہدایت وقتاً فوقتاً آئے گی، اگر اس ہدایت کے مطابق زندگی گزار کر آئے تو جنت ملے گی۔ یہ کہا تھا اس وقت جب آدم علیہ السلام کی توبہ منظور ہو گئی، انہوں نے مطالبہ کیا کہ حضرت جو غلطی تھی وہ معاف ہو گئی، معافی مل گئی، اب مقام بھی مل جائے، ٹھکانہ بھی وہی ملے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، پیدا اسی لیے کیا تھا کہ بھیجنا ہے وہاں تمہیں، اب یہ اس شرط پر یہاں آؤ گے، میری طرف سے وہاں زمین میں جاؤ، اس کو میری مرضی کے مطابق آباد کرو، جب کر کے واپس آؤ گے تو میں پھر حساب کتاب لوں گا، مطمئن ہوا تو یہ جنت تمہیں دوں گا، نہیں تو یہ جہنم ہے۔ تو یا اللہ، ہدایت کیسے بھیجیں گے؟ ہم اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتے، جان نہیں سکتے، پھر آپ نے بنایا اور اس کے بعد خود کو چھپا لیا۔ اللہ نے اپنے بعض بندوں کو چنا اس کام کے لیے، اور ان کو 2-3 صفتیں ایسی عطا فرمائیں کہ جن صفتوں کے بنا پر وہ اللہ کے پیغمبر بنے۔ ایک صفت یہ تھی کہ وہ گناہ سے پاک ہیں، معصوم، عصمت عطا فرمائی۔ اور عصمت 2 قسم کی ہوتی ہے،
ایک عصمت ابتداءً و انتہاءً ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ابتداءً نہیں، غلطی ہو جاتی ہے لیکن پھر انتہاءً اس درست پر آ جاتے ہیں، اس کو حفاظت کہتے ہیں۔ عصمت کے لیے شرط ہے کہ آدمی گناہ سے پاک رہے، اگرچہ اس کو قوت ہو گناہ کرنے کی، استعداد ہو، گناہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو ملغوبہ خیر و شر کا بنایا، اور خیر بھی اس کو القاء کی، الہام کی، اور فجور شر بھی اس کو القاء فرمایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں دے کر حکم دیا کہ اب کامیاب ہونا ہے، خیر بھی کر سکتے ہو، برائی بھی کر سکتے ہو، تمہیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن اگر برائی کے جذبات کو مٹا کر خیر کے جذبات کو ابھارتے رہو گے اور اس کو اپنے آپ کو پاک رکھو گے تو پھر کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ سبق دیا، اور اس خیر و شر کی آویزش کشمکش میں انسان کی ترقی کا راز کہ انسان ہو کر جب اپنے آپ کی اصلاح کرتا ہے تو فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فرشتوں میں خیر ہے، شر نہیں ہے، انسان میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، تو شر کو مٹانا، خیر کو غالب کرنا، اور شر اور خیر کی تمیز یہ انبیاء کے واسطے سے بنا بھیجی اللہ نے۔ تو گویا نبوت ایک صفت عدل کی اور ایک صفت معصومیت کی، گناہوں سے پاک، اور دوسری صداقت اور امانت کہ وہ سچے ہوں اور امین ہوں، سچے اور امین، اور دنیا کی تعلیم، لوگوں سے انہوں نے تعلیم حاصل نہ کی ہو، اللہ کے شاگرد ہوں، مخلوق کے استاد۔ ان صفات کے ساتھ خاندان، اپنے خاندان میں معروف ہوں، ان کی صاحب نسب ہوں، بلند عالی نسب ہوں، اور ان کے زمانے کی دنیا اچھی، اپنے بھی اور پرائے بھی خیر سے جانتے ہیں، ان کی گواہی دیں۔ تو اللہ نے ایسے بندوں کو چنا، ان کو نبوت عطا کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ انسان کو بتایا۔ جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا وہ جنتی رہے، اور جنہوں نے نہ کیا وہ جہنمی بن گئے۔ تو یوں یہ سلسلہ چلا خیر کا۔ یہ دوسرا منصب ہے، دوسرا منصب ہے۔ تیسرا منصب ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت یہ کہ جس چیز کی ابتدا ہوتی ہے اس کی انتہا بھی ہوتی ہے۔ تو ابتدا نبوت کی ہوئی آدم علیہ السلام سے، دنیا میں آپ پہلے آئے، نبی بن کر ظاہر ہوئے، اور آخری حضور ہے۔ یہ نبوت کی یہ تیسرا منصب۔ پہلا، اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت داؤد علیہ السلام تک نبوت کی چھتری میں خلافت چلی۔ نبی بتاتا تھا، جو انسانوں میں مانتے تھے وہ ایک سردار بنتا تھا اور وہ اس کی شریعت کے مطابق کام چلاتے تھے، چلتا رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر نبوت اور خلافت یکجا ہوئی۔ جب یکجا ہوئی تو انسانی شرف میں بزرگی آئی، اور وہ شرط کہ جس وراثت زمین کی انہیں ملنی ہے وہ پوری ہوئی، اللہ نے عطا فرمائی، اور ایسی عطا فرمائی کہ پھر اس کے بعد کسی اور کو نہیں ملی۔ تو لیکن یہ فرما برداری کا نتیجہ تھا، عبودیت اور صالحیت غالب ہوئی، اس معاشرے میں عطا ہوئی، خلافت عطا ہوئی، بادشاہت کی صورت میں عطا ہوئی۔ بادشاہت کوئی بری چیز نہیں، اللہ نے کہیں بادشاہت کو فی نفس ہی برا نہیں کہا، نعمت کے طور پر بنی اسرائیل کو یہ عطا فرمائی۔ اور جب یہ عطا ہو گئی، خلافت اور نبوت اکٹھی ہو گئی، تو اگر ان کا حق نہ ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس قصہ پر حملہ کیا۔ بظاہر جمہوری حکومت تھی، جمہوریت کو توڑا، جرم کیا؟ نہیں جرم کیا،
تو اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ خلافت حق ہے، زمین حق ہے، لیکن شرط موجود نہیں تھی، وراثت نہیں ملی۔ جب شرط آ گئی، یہ بالکل ایسے ہے کہ بچہ کوئی بزرگ فوت ہو جائے، مورث فوت ہو جائے، وارث نااہل ہو تو اس کی زمین پڑی رہتی ہے، اس کی جائیداد پڑی رہتی ہے، لیکن جب اہل ہو جائے اس کا حق ہوتا ہے جس وقت چاہے لے لے۔ ایسے ہی جب زمین کے وارث اصل عابدین ہیں، صالحین ہیں، حالانکہ انگریز دور میں انسانوں کو یہ سبق دیا گیا کہ مولوی یعنی نیک لوگ دین کا کام کر سکتے ہیں، دنیا کا کام بدمعاشوں کے لیے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے زمین کی حکومت اور وراثت کس کو دی ہے؟ صالحین کو دی ہے۔ اور ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کے دور میں نبوت اور خلافت اکٹھی ہوئی تو وراثت ان کی تھی، اور وراثت حق ہے موحدین کا، عبادت اسی کی قبول ہے جو توحید بنیادی نقطہ توحید ہے۔ ہدہد نے شکایت کی کہ سورج پرست ایک عورت حاکم ہے اور اس کا کوئی قصور نہیں تھا بظاہر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑھائی کی، پیغام بھیجا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ تو گویا معلوم ہوا کہ صحیح کام دنیا کا بھی وہی کر سکتا ہے جو دین کا کام کر سکتا ہے، جو دین کا کام کر سکتا ہے دنیا کا کام بھی وہی کر سکتا ہے۔ اور اس آیت نے یہ بتا دیا کہ جب زمین پر کسی زمین پر صالحین کا غلبہ ہو، وہ ان کے لیے جہاد اقدامی ان کا حق ہے۔ جو قابض ہیں وہ بدمعاش ہیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے، ان کا حق نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا حق لیا، یہ دو منصب ہوئے۔ اس سے یہ فائدہ بھی ہوا، سمجھ میں آئی کہ جو دین کا کام کر سکتا ہے وہی دنیا کا کام بھی کر سکتا ہے۔ اور یہی وہ بات تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا تھا۔ کب جواب دیا تھا؟ جب کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے بیعت کے حضرت ابو بکر کی بیعت میں تاخیر فرمائی تو کیوں فرمائی، اور جب تاخیر پھر جب کی تو کیوں کی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تاخیر اس لیے کی کہ مجھے ایک تھوڑا سا شکوہ تھا کہ مشورے میں شریک مجھے نہیں کیا گیا، میرا حق بنتا تھا۔ جب انہوں نے مجھے معذرت کی کہ مجبوری تھی، آپ جب تجہیز و تکفین میں مصروف تھے، ہمیں انصار استحقاق خلافت کا جگا رہے تھے، ان کو روکنا ضروری تھا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تھا کہ خلافت حق مہاجرین کا ہے، تو اس کے لیے ہم گئے اور وہاں پر بیعت کی بات ہو گئی تو ہمارا ارادہ نہیں تھا، میں نے قبول کر لی۔ پھر انہوں نے کہا آپ نے کیوں ان کی بیعت کیوں کی، ابو بکر کی، کسی اور کے ہاتھ میں کیوں نہیں کی؟ فرمایا اس لیے کہ رضی بہ لدیننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہوئے، ہمارے دین کی امامت ان کو سپرد کر کے بصورت مصلی اپنا مصلی کا وارث بنایا اور نماز کی امامت عطا فرمائی۔ الصلاۃ عماد الدین، گویا نماز کا انتظام جو کر سکتا ہے وہ پورے دین کو سنبھال سکتا ہے، اور جو دین کو سنبھال سکتا ہے فرضینا بہ لدنیانا، پس ہم راضی ہوئے اپنی دنیا اس کے ابو بکر کے ساتھ اپنی دنیا اس کے سپورٹ کر کے۔ گویا حضرت علی نے یہ سبق دیا امت کو کہ تمہارے دین کا کام جو صحیح کر سکے، دنیا کے کام کے لیے بھی اسی کے پاس جاؤ، وہی صحیح کریں گے۔ کاش کہ یہ بات ووٹرز کو سمجھ آ جائے اور وہ دیکھ لیں کہ کس کے پیچھے میری نماز ہو سکتی ہے، جو نماز پڑھانے کا اہل ہے اس کو ووٹ دیں، نہیں تو نہ دیں، تو بات ہی سب آسان ہے۔ یہ ایک سبق ہے جو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت بلیغ انداز میں عطا فرمایا ہے۔
ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ اب تیسرا منصب، اس کو سمجھیں۔ تیسرا منصب ہے ختم نبوت۔ یہ تیسرا منصب خاص ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی امت کے لیے، اس میں کوئی دوسرے پہلے نہیں شریک۔ اور اس میں، اس منصب میں اور دوسرے مناصب میں بنیادی فرق کیا ہے؟ یہ اس کا منشا عبادت، حکمرانی کا منشا یہ عبادت ہے نسبت عبدیت کی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکہ معظمہ میں یہ ظلم کی انتہا ہو گئی تو اللہ پاک حکمرانی دینا چاہتے تھے، تو آپ کو معراج کے لیے بلایا گیا۔ لیکن جس وقت بلایا گیا تو وہاں ارشاد فرمایا گیا سبحان الذی اسری بعبدہ، اشارہ تھا کہ اب حکومت ملے گی، نسبت عبدیت کے حوالے سے اپنے عبد کو بلایا گیا۔ اور جب ختم نبوت کی اطلاع دینا تھی، اس کا عنوان عجیب ہے، حدیث میں آتا ہے، ترجمان السنہ مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اس کی جلد اول میں حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اسری بی الی السماء قربنی ربی حتی کان بینی و بینہ کقاب قوسین او ادنی، قال اللہ تبارک و تعالی یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد۔ میں نے کہا قلت لبیک یا رب، میں نے کہا میں حاضر ہوں اے رب۔ فرمایا هل غمک ان جعلتک آخر النبیین، هل غمک ان جعلتک آخر النبیین، قلت لا یا رب۔ فرمایا کہ اگر میں تجھے آخری نبی بنا لوں تجھے افسوس تو نہیں ہوگا، غم تو نہیں لگے گا، ناگواری تو نہیں آئے گی؟ میں نے عرض کیا نہیں میرے اللہ، نہیں نہیں۔ پھر فرمایا هل غم امتک ان جعلتہم آخر الامم، کیا تمہاری امت کو غم لگے گا، ناگواری آئے گی اگر میں ان کو آخری امت بنا دوں؟ یہاں بھی دوبارہ ارشاد فرمایا حبیبی هل غم امتک ان جعلت آخر الامم۔ میں نے کہا یا رب لا، اے میرے رب نہیں۔ فرمایا ابلغ عنی السلام امتک، اپنی امت کو جا کر میرا سلام کہیو، وَأَخْبِرْهُمْ، اور ان کو اطلاع دیجئے، وَأَخْبِرْهُمْ إِنِّي جَعَلْتُهُمْ آخِرَ الْأُمَمِ، کہ میں نے انی آخر الامم، انی جعلتہم آخر الامم، کہ میں نے ان کو بنایا ہے آخری امت۔ معلوم ہوا کہ کوئی عظیم منصب تھا جو عطا فرمایا، اور اس کے لیے نسبت حب، محبت تھی کہ محبت کے واسطہ سے بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح جہاں قرآن حکیم میں جو نص کے طور پر آیت پڑھی جاتی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کتنا ما کان محمد، ختم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہاں محبت کا بظاہر ذکر نہیں، لیکن اگر کوئی مان لے تو آگے جو اگلی آیت ہے اس میں احکام، عام طور پر اللہ کی سنت قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جب کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو حکم دینے کے بعد کوئی بشارت دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون لعلکم تفلحون
واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا اللہ کونوا مع الصادقین۔ تو جہاں بھی کہیں کوئی بشارت دیتے ہیں تو ساتھ انعام بتاتے ہیں۔ یہاں پر ختم نبوت کا اعلان فرمایا، ابوت کی نفی فرمائی نصارہ کے رد کے لیے، ختم نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اب ذکر کرو، ذکر کیوں؟ ذکر منشاء محبت ہے، ذکر کرنے سے ذکر سبب بنتا ہے ابتدا میں محبت کا، اور جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر محبت سبب بن جاتی ہے ذکر کا، تو سبب مسبب بن جاتی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر نسبت حبی آئے، محبوب بنو، اور محبوب بننے کے بعد اللہ نے انعام جنت کا نہیں بتایا، یہاں پر آگے کیا فرمایا؟ یا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتہم یوم یلقونہ سلام واعد لہم اجرا کریما۔ پچھلے کچھ عقیدہ بتایا ختم نبوت کا، ذکر کا حکم دیا، صلہ یہ بتایا، اگر ایسا کرتے رہو گے تو اللہ کی رحمت کے مورد بھی بنو گے اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات بھی تمہیں نصیب ہوگی۔ تو معلوم ہوا ختم نبوت کا تعلق محبت سے ہے، اور جو فقیر نے اس وقت آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی اس کا عنوان بھی یہی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو جو احکام، دیکھو اب انسان احکام شریعت پر عمل کرتا ہے، موٹیو کیا ہوتا ہے؟ جنت کے حصول کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے کرتا ہے، درست ہے، اللہ قبول فرماتے ہیں، صالحیت نصیب فرماتے ہیں۔ لیکن اگر منشا حب الہی ہو، محبت کی وجہ سے کرے، گویا عاشق بن کر جب اللہ کی عبادت کرے تو پھر اس کا صلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے۔ تو اتباع جو عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کیا جائے، اور یہی فرق ہے حضرت نسبت نقش بندیہ میں اور نسبت چشتیہ میں۔ انہوں نے مطلقاً مجاہدے کو سبب بنایا ہے اصلاح کا، جبکہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجاہدہ مشقت پر مبنی ہے، لیکن جو اللہ کے ہاں ہے اصل چیز وہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر مثلا قیلولہ اور نفل اکٹھے پڑھنے کا ارادہ ہو تو قیلولہ کے وقت قیلولہ کرنا حضور کی سنت کے مطابق یہ افضل ہوگا 2 رکعت نفل سے، اس اعتبار سے، حالانکہ آرام ہے، اس میں مجاہدہ نہیں ہے۔ تو میری عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت سے کیا جائے اس عمل کے نتیجے میں محبوبیت ملتی ہے، یعنی اللہ محبت فرماتے ہیں، نسبت محبوبیت عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر محبوبیت بھی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک محبوبیت ذاتی، محبت ذاتی، ایک محبت صفاتی، کسی کی اچھی صفت کی بنا پر کسی سے محبت کی جائے تو وہ محبت صفاتی ہے۔ عالم سے محبت کی تو اس کے عالم سے محبت علم کی محبت کی وجہ سے ہے، تو اصل محبت علم کی ہو گئی۔ ایک پہلوان ہے، پہلوان سے محبت اس کی طاقت کی بنا پر کی، ایک خوبصورت ہے اس کے جمال کی وجہ سے کی، کسی کمال کی وجہ سے کی، یہ محبت صفاتی ہے۔ محبت ذاتی ہے کچھ نہیں، لیکن محبت ہے۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ذاتی کے عنوان پر محبت کر کے دیکھیں، اور ختم نبوت پر مشاق جو ہیں چوکیداری کرنے والے، یہ حضور کی ذات کی حفاظت کرتے ہیں، یہ حضور کی ذات کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں عمل نہیں دیکھا جائے گا، علم دین کے پاس کیا تھا کیا نہیں، جب حضور کی ذات کی حفاظت کے اندر چوکیداری میں ان کو شہید ہوئے تو اب عمل بمل سب گئے، اللہ کے محبوب بن گئے۔ تو میرے دوستو، ختم نبوت کے عنوان سے چوکیداری کرنے والوں کو اللہ پاک کی طرف سے محبت کے عنوان سے جگہ ملتی ہے، یہ محبوبیت کا بات ہے۔ وہ یوں سمجھ لیجیے ختم نبوت کی جماعت کا کام کرنے والے محبوبیوں کا کام ہے، یہ محبوبوں کا، معشوقوں کا کام ہے، اللہ کے معشوق ہیں یہ۔ اور ایک بات اور بھی بتا دوں،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے، اچانک ارشاد فرمانے لگے، متی القا احبائی، متی القا احبائی، میں کب اپنے محبوبوں سے ملوں گا، اپنے دوستوں سے کب ملوں گا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم اور کون ہیں، ہم آپ کے محب ہیں، آپ کے صحابہ ہیں۔ فرمایا تم میرے اصحاب ہو، بے شک میں جانتا ہوں مجھے تم سے محبت ہے، تمہیں مجھ سے محبت ہے، لیکن جن محبوں کا محبوبوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، تم موجود ہو، تم جبرائیل کو دیکھتے ہو، تم نے وحی کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے نبوت کی صحبت اٹھائی ہے، قلب محمد سے فیض حاصل کیا ہے براہ راست بلا واسطہ کے۔ میرے بعد لوگ آئیں گے جو بن دیکھے بن جانے مجھ سے محبت کریں گے، میں ان کی محبت کا ملاقات، ان سے ملنے کا شاید کروں گا۔ متی القا احبائی، تو میرے دوستو ہمیں ایک جزوی فضیلت صحابہ پر ہمیں بھی حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ملاقات کی خواہش کی ہے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے گزارش کرنا ہے، اصل مقصود یہی ہے کہ جس کام میں اللہ نے آپ کو لگایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس میں کوئی خسران، کوئی رکاوٹ نہیں اور ڈرے بھی نہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے وعدہ کیا ہے حضور کی ذات، آپ تبلیغ کرتے رہیں لیکن میں تمہاری حفاظت کروں گا لوگوں سے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی جو بات آپ فرما گئے ہیں، یہ قادیانیوں کا فتنہ، یہ حضور کی ذات پر کی ڈالنا ہے۔ معاذ اللہ، ایک نبی قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اور دوسرا متنبی بھی قسم کھاتا ہے کہ عیسیٰ فوت ہو گیا۔ تو اب بتاؤ ہم کس کی بات مانیں؟ ایک ظاہر ہے سچا ہے اور ایک جھوٹا ہے، میرے آقا سچے اور وہ جھوٹا ہے۔ تو اگر اس کی تصدیق مستلزم ہے حضور کی تکذیب کی، اس لیے ایک کفر نہیں، یاد رکھو ختم نبوت عقیدے کی بات ہے، عقیدے کا انکار، ایک عقیدے کا انکار ان تمام نصوص کا انکار ہے جس میں اس عقیدے کا اشارتاً یا عبارتاً ذکر کیا گیا ہو۔ 100 سے زائد آیات ہیں جن میں ختم نبوت کا اس بات ہے، 200 سے زائد احادیث ہیں جس میں ختم نبوت کے بارے میں پیش گوئی فرمائی گئی ہے۔ میرے دوستو، ایک مسئلہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا 100 آیات قرآنی کا منکر ہے اور 200 سے زائد احادیث کا منکر ہے، اجماع صحابہ کا منکر ہے اور اجماع فقہاء کا منکر ہے، پوری امت کی اجماع کا منکر ہے، اور اہانت رسول کا منکر، اس کی تصدیق اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے فکر نہ کریں، اپنی پورے جوش کے ساتھ لگے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جذبات میں خلوص، محبت اور شدت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن محبوبین محمد مصطفیٰ میں ہم سب کا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔